تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ اہل بیت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مربوط ہمارے حقیقی اسلام کی تاریخ میں بہت سی ایسی عظیم خواتین کا ذکر ملتا ہے کہ جنہوں نے اسلامی تاریخ کے صفحات پر اپنے سیرت و کردار کی بلندی اور کارناموں کی رفعتوں کو ثبت کیا ہے۔ اہل بیت اطہار کی وہ خواتین جو زہد و تقوی، قربانی و فداکاری اور صبر و شجاعت میں اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہیں، ان میں نمایاں ترین نام دختر بطول حضرت زینب بنت علی ابن ابی طالب کا ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا 5 جمادی الاول سن 5 ہجری یا 6 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت باسعادت شعبان 6 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ہوئی۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدات النساء العالمین ہیں۔ آپ کو ایسے عظیم والدین کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے کہ جن کی مثل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائیں تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا انہیں حضرت علی ابن ابی طالب کے پاس لے کر آئیں اور ان سے فرمایا آپ اس مولود کا نام رکھیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس کا نام نہیں رکھ سکتا۔ اور پھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے پہلے اس مولود کا نام نہیں رکھ سکتا۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنے کے بعد فرمایا اس مولود کا نام زینب رکھو، اللہ نے اس مولود کے لیے یہی نام منتخب کیا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت جبرائیل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان مصائب کے بارے میں بتایا جو کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا پر ڈھائے جائیں گے۔ ان مصائب کو سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا اور فرمایا جو بھی اس بچی کے مصائب پر گریہ کرے گا اس کا اجر وہی ہے جو اس کے بھائی حسن علیہ السلام اور حسین علیہ السلام پر رونے کا ہے۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا بڑی ہوئیں تو حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے ان کی شادی اپنے بھتیجے عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ کر دی اور ان کا حق مہر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حق مہر کی طرح 480 درہم قرار دیا۔ حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے حق مہر کی رقم اپنے ذاتی مال سے جناب عبداللہ بن جعفر طیار کو ہبہ کی۔ جناب عبداللہ ان لوگوں میں شامل ہے کہ جنہیں تاریخ سخاوت، اعلیٰ نسب اور بلند ایمان کے حوالے سے جانتی ہے اور بہت زیادہ سخاوت کی وجہ سے لوگ آپ کو بحر الجود کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ جناب عبداللہ وہ پہلے مسلمان ہیں جو کہ حبشہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجام کو بلایا اور جناب جعفر طیار کے بیٹوں کے بال ترشوائے اور فرمایا محمد ہمارے چچا ابو طالب کی طرح ہے اور عبداللہ صورت و سیرت میں میرے مشابہ ہے۔ پھر اس کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب عبداللہ کا ہاتھ تھام کر فرمایا اے اللہ جعفر کے گھر والوں کی نگہبانی فرما اور عبداللہ کے ہاتھ میں برکت ڈال۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا 3 مرتبہ دہرائی۔ اس کے بعد جناب اسما آئیں اور اپنے شوہر جعفر کو یاد کرنے لگیں تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خدا تعالیٰ تمہیں اس عائلہ کی دیکھ بھال پر اجر عطا کرے گا اور دنیا و آخرت میں ان سب کا ولی و سرپرست میں ہوں۔ روایت کے مطابق حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی اولاد یہ ہے جناب علی، جناب اون، جناب عباس، جناب ام کلثوم۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بیٹے جناب علی کو تاریخ میں زینبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدا نے انہیں کثیر اولاد عطا کی اور ان کی نسل اب تک باقی ہے۔ جناب اون کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر اقدس کے ساتھ گنج شہداء میں دفن ہوئے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ایسے پاک و طاہر گھر میں پرورش پائی کہ جس میں ذکر خدا اپنے عروج و معراج کی منزلوں کو چھوتا اور صالح اعمال اپنی ادائیگی کا حق کو پاتے، جس میں حضرت علی علیہ السلام کے علم و حکمت کی سرپرستی ہوتی، جہاں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لطف و کرم کا سایہ رہتا، جہاں جوانان جنت کے سرداروں کی ہر وقت مجلس نصیب ہوتی۔ ایسے عظیم گھر میں تربیت و پرورش پانے والی شخصیت کا حق یہی ہے کہ وہ ہر کمال کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہو۔
یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں وہ تمام اعلیٰ صفات کمال اور فضائل پائے جاتے تھے کہ جن کی نظیر کسی بھی خاتون میں ملنا ناممکن ہے۔ انہی فضائل و مناقب کی وجہ سے آپ کو صدیقۃ الصغریٰ، عقیلہ بنی ہاشم، موثقہ، عارفہ، کاملہ، عابدہ آل علی اور بہت سے دوسرے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جناب زینب علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، الحمدللہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس کو کسی نے تعلیم نہیں دی، اور ایسی فہم و فراست رکھتی ہیں کہ جسے آپ نے کسی سے نہیں سیکھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہی امام حسین علیہ السلام کی خاص نائب تھی، اور لوگ شریعت کے مسائل میں حضرت زینب کی طرف ہی رجوع کرتے تھے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا حضرت امام حسین علیہ السلام سے بہت گہرا تعلق تھا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھائی ہونے کے حوالے سے تعلق اور امام وقت ہونے کے حوالے سے تعلق بہت سے نادر اور انمول پہلوؤں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ بھائی بہن کا جو عظیم تعلق امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے درمیان موجود تھا، نہ تو ایسا تعلق تاریخ میں پہلے کسی بہن بھائی میں تھا اور نہ ہی قیامت تک کسی بہن بھائی میں ہوگا، اور ایسا کیوں نہ ہو، دونوں نے ایک ہی آغوش میں پرورش پائی اور دونوں ایک ہی شجر کی دو شاخیں ہیں۔ روایت میں ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں اور ان سے فرمایا، اے میرے بابا، میں زینب میں ایک عجیب چیز کا ملاحظہ کرتی ہوں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا، جب تک حسین گھر نہیں آ جاتے زینب روتی رہتی ہیں، اور جب حسین گھر آ جاتے ہیں تو زینب اپنے بھائی حسین علیہ السلام کی طرف رخ کر لیتی ہیں اور دیر تک اپنے بھائی کو دیکھتی رہتی ہیں۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا، مجھے جبرائیل نے ان کے مصائب کے بارے میں بتایا ہے جو کہ حسین اور زینب پر ڈھائے جائیں گے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی اپنے چچا کے بیٹے عبداللہ بن جعفر طیار سے شادی کے بعد ایک دن امام حسین علیہ السلام کا دل اپنی بہن کو ملنے کے لیے بہت بے قرار ہوا۔ امام حسین علیہ السلام جب اپنی بہن کو ملنے کے لیے ان کے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے گھر کے صحن میں سو رہی ہیں اور دھوپ ان پر آن پڑی ہے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو وہ خود اپنی بہن کے پاس ان پر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی آنکھ کھلی تو اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھ کر فرمایا، اے میرے بھائی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، کیا آپ خود مجھ پر سایہ کر کے کھڑے رہے؟ یہ واقعہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے ذہن میں نقش ہو گیا، اور جب عاشور کا دن آیا اور امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے بھائی کے لاشا کو دھوپ سے بچانے کے لیے خود ان پر سایہ کر کے کھڑی ہو گئیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام سے محبت فقط بھائی ہونے کے ناطے نہ تھی، بلکہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو امام حسین علیہ السلام کی حقیقی معرفت حاصل تھی۔ حضرت زینب جانتی تھی کہ امام حسین علیہ السلام اہل جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسین ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ حضرت زینب جانتی تھی کہ آیت مبالہ، آیت مودت، آیت تطہیر اور دوسری صورتیں اور دوسری آیتیں امام حسین علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ روایت میں ہے کہ ایک دن امام حسین علیہ السلام قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے کہ اسی اثناء میں حضرت زینب سلام اللہ علیہا تشریف لے آئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے جو ہی اپنی بہن کو دیکھا تو ہاتھوں میں قرآن کو لیے ہوئے اپنی بہن کے احترام میں کھڑے ہو گئے۔ اس روایت کو پڑھنے کے بعد اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا، جس عظیم ہستی کے احترام میں قرآن ناطق اور قرآن صامت دونوں ہی کھڑے ہو جائیں، اس ہستی کا نام زینب بنت علی ہے۔ امام حسین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے درمیان موجود بھائی و بہن اور امام وقت و مامون کے تعلق کی نظیر پوری کائنات میں نہیں مل سکتی، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لیے
جس طرح سے صبر و استقلال اور بہادری کا مظاہرہ کربلا اور اس کے بعد رونما ہونے والے ہولناک واقعات میں کیا، وہ ہر مسلمان اور حریت پسند کے لیے اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا، کوفہ و شام اور مدینہ میں جن مصائب کا مکمل ثابت قدمی اور شجاعت سے سامنا کیا، ان مصائب کا سامنا کرنے سے پہاڑ ریزوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، مندر قطروں کی شکل اختیار۔ ہمارا سلام ہے اس عظیم زینب بن علی پر جو کہ اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے قربانیاں دینے سے ذرا برابر بھی نہ گھبرائیں، اور اپنے بھائی کا بے سر لاشا ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف منہ کر کے فرماتی ہیں، اے اللہ ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا زہد و تقوی اور علم و عبادت۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے زہد و تقوی اور علم و عبادت کے بارے میں تاریخ یوں بیان کرتی ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے کائنات کے مشکل ترین دنوں اور کربلا و شام جیسے مصائب میں بھی کبھی اپنی نماز تہجد کو بھی قضا نہیں کیا تھا۔ فائز القائنی لکھتے ہیں، حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شام جاتے ہوئے میری پھوپھی زینب نے راستے کے تمام تر مصائب کے باوجود اپنی نماز تہجد تک قضا نہ کی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، تو میں نے ان سے یوں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا سبب پوچھا، تو انہوں نے فرمایا میں بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسیران کربلا کو ظالم جو کھانا دیتے تھے وہ انتہائی کم ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بی بی اپنا کھانا بھی بچوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ فاضل لکھتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام شہادت سے پہلے اپنے بہن کو آخری مرتبہ ملنے آئے تو انہوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے فرمایا، میری بہن مجھے نماز شب میں نہ بھولنا۔ فاطمہ بنت حسین علیہ السلام فرماتی ہیں، میری پھوپھی 10ویں محرم کی رات محراب عبادت میں کھڑی عبادت کرتی رہیں اور اپنے پروردگار سے دعا میں مشغول رہیں، اور ساری رات نہ تو ہمارے آنسو رکے اور نہ ہی ہماری سسکیاں رکیں۔ روایات میں مذکور ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے بابا کے ساتھ کوفہ میں رہتی تھیں، تو اس وقت وہ اپنے گھر میں عورتوں کو قرآن کی تفسیر پڑھاتی تھیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے بہت سی احادیث اور روایات مروی ہیں جو کہ تاریخ و حدیث کی کتابوں میں مذکور ہیں۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے پردہ کا یہ عالم تھا کہ یحییٰ مازنی کہتا ہے کہ میں مدینہ منورہ میں حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کے پڑوس میں رہتا تھا، لیکن خدا کی قسم نہ تو میں نے کبھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو دیکھا اور نہ ہی کبھی ان کی آواز سنی۔ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اپنے نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تو رات کے وقت زیارت کے لیے گھر سے نکلتی، اور ان کے دائیں طرف حضرت امام حسن علیہ السلام ہوتے اور بائیں طرف حضرت امام حسین علیہ السلام ہوتے، اور ان کے آگے آگے حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام خود چلتے، اور جب وہ قبر کے قریب پہنچتے تو حضرت امیر المومنین آگے بڑھ کر چراغ کو بجھا دیتے۔ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے بابا سے چراغ بجھانے کا سبب دریافت کیا تو امام نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی نظر تمہاری بہن زینب پر پڑے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو ایسے المناک اور پردرد مصائب کا سامنا کرنا پڑا جس سے کمسن بچے کے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ ملکہ کائنات کی اس عظیم بیٹی نے اپنے تمام عزیزوں کو یکے بعد دیگرے شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد پھر اپنے بابا حضرت علی المرتضیٰ کے سر پر لگنے والی ضربت اور شہادت کا دکھ برداشت کرنا پڑا، اور اس کے کچھ عرصے بعد اپنے مسموم بھائی امام حسن علیہ السلام کی شہادت اور ان کے جنازے پر لگنے والے تیروں کو دیکھا، اور پھر کربلا کے میدان میں اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے کائنات کے سب سے بڑے مظالم کی گواہ بنی، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہونے کے جرم میں قید و بند کی مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود اپنے موقف پر ایسے ثابت قدم رہی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے ہیں تو ہل جائیں، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کی ثابت قدمی میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ اپنی گفتار اور سیرت میں ایسی شجاعت اور دلیری سے کام لیا کہ لوگوں کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شجاعت یاد آ گئی۔ صبر، حلم اور دانائی میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شبیہ بن کر تاریخ کے صفحات پر ظاہر ہوئی۔
حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے وقت کے سب سے بڑے آمروں اور فرعونوں کے سامنے جو گفتگو کی کہ آج بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے تمام عزیزوں کی شہادت اور اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی ایک خاتون کس طرح سے ایسے عظیم خطبے دے سکتی ہے۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنی قوت گفتار کے ذریعے کوفہ اور شام میں ہر بولنے والے کو خاموش کروا دیا اور نہ ہی ان کے گریہ میں کوئی کمی آئی اور نہ کربلا اور کوفہ اور شام میں لگنے والے دل کے زخم محو ہوئے۔ روایت میں ہے کہ جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے مدینہ سے شام کا سفر کیا تو راستے میں اس درخت کے پاس سے گزریں کہ جس پر ظالموں نے اسیران کربلا کا قافلہ لاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس لٹکایا تھا۔ اس درخت کا دیکھنا تھا کہ وہ تمام تر مصائب پھر سے آنکھوں کے سامنے آ گئے جن کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دیکھا تھا، اور کربلا کے دیے ہوئے تمام زخم دوبارہ ہرے ہو گئے، اور دمشق کے قریب 15 رجب 66 ہجری کو اس دنیا سے رخصت ہوگی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔